بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آية نمبر 233. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. اور مائیں دودھ پلائیں گی اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو 2 سال مکمل. لمن ارادہ، یہ اس کے لیے ہے جو یہ چاہتا ہے، ان یتم الرضاعہ، کہ وہ پورا کرے رضاعت کو، یعنی مدت رضاعت، دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرے. سابقہ آیات میں آیت نمبر 227-28 سے لے کر اب تک طلاق کے معاملات کے متعلق اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور ارشادات ہم پڑھ رہے تھے، اور اس سے پہلے نکاح کے متعلق کچھ باتیں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی آیت نمبر 221 میں کن سے نکاح کرنا ہے اور کن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. تو ان احکام و مسائل کے بعد جب نکاح ہو گیا تو نکاح کے بعد ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امید رکھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اولاد نصیب کریں. تو اب یہاں سے اس آیت سے اولاد کے سلسلے میں کچھ احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اور ان میں سر فہرست ہے بچوں کو دودھ پلانا، نو مولود کو، پیدا ہونے والے بچے کو یا بچی کو دودھ پلانا. تو اس دودھ پلانے کے احکامات کیا ہیں؟ اس سلسلے میں دودھ جو خاتون پلائے گی اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. بیوی کی دودھ پلانے کے سلسلے میں 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ابھی تک زوجیت میں ہو، نکاح میں ہو، اور دوسری یہ کہ اس کو طلاق ہو چکی اور عدت میں ہو. یہ 2 صورتیں اس کی ہیں. اور ایک یہ بھی ہے کہ اگر بیوی یعنی بچے کی ماں دودھ نہ پلانا چاہے کسی بھی وجہ سے، تو پھر کیا کسی اور خاتون کے سے دودھ پلایا جا سکتا ہے یا نہیں. اور ان تمام تینوں صورتوں کے احکامات کیا ہیں وہ سارے اس آیت میں بیان ہوئے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ رواج نہیں ہے، بلکہ اکثر جگہوں پر شاید اب یہ رواج ختم ہو چکا ہے، لیکن پہلے ابھی کچھ جگہوں پر ہے، اور پہلے تو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کہ زیادہ تر بچوں کو دودھ دوسری خواتین پلاتی تھیں. ان کو دیہات وغیرہ میں لے جاتی ہیں، اور وہاں آب و ہوا چونکہ زیادہ بہتر اور مناسب ہوتی تھی، تو وہاں پر جا کر ان کو دودھ دوسری خواتین پلاتی تھیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ حلیمہ انہوں نے دودھ پلایا. تو یہ عرب کا عام رواج اور کلچر تھا. تو خیر اس آیت میں دودھ پلانے کے متعلق وہ ضروری تمام معاملات بیان کر دیے گئے. پہلی چیز یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو دودھ پلائیں. اولاد کا لفظ جب بولا تو پھر اس میں بیٹا اور بیٹی دونوں آ گئے. حولین کاملین، 2 سال مکمل. یہ یہاں پہ کاملین اس لیے کہا گیا کہ یہ وہ دورانیہ ہے جس میں دودھ زیادہ سے زیادہ میکسیمم جو حد ہے دودھ پلانے کی وہ ہے 2 سال مکمل. 2 سال سے زیادہ دودھ نہیں پلایا جا سکتا. کچھ اہل علم کے نزدیک، جیسے احناف ہیں، ان کے نزدیک 2.5 سال مدت رضاعت زیادہ سے زیادہ ہے، لیکن اس پر کوئی دلیل مضبوط نہیں ملتی. جبکہ قرآن کریم کی یہ آیت اور دوسری کچھ اور آیات اور اسی طرح کچھ احادیث وہ اس کے مخالف ہیں کہ 2 سال سے زیادہ دودھ پلایا جائے. تو یہ بات زیادہ مضبوط معلوم ہوتی ہے کہ 2 سال سے زیادہ دودھ نہ پلایا جائے، جیسے یہاں پر ہے. والدات، مائیں اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو دودھ پلائیں گی 2 سال مکمل. لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ اس کے لیے ہے جو مدت رضاعت کو، دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہے. یعنی 2 سال کس کے لیے ہے؟ جو چاہتا ہے کہ میں نے جتنی میکسیمم زیادہ سے زیادہ دودھ پلانے کی مدت ہے میں نے اس کو پورا کرنا ہے، یہ اس کے لیے 2 سال ہے. تو کتنی واضح بات ہے کہ مدت رضاعت زیادہ سے زیادہ 2 سال ہی ہوئی، کیونکہ یہ مکمل ہے بس. وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور اس کے لیے جس کے لیے بچہ جنا گیا،
المولود لہو اس کا لفظی معنی ہے جس کے لیے بچہ جنا گیا، پیدا ہوا، مراد اس سے باپ ہے۔ وعلی المولود لہو، اور باپ پر لازم ہے، رزقہن، دودھ پلانے والی جو مائیں ہیں ان کو رزق دینا، یعنی خوراک ان کی، وکسوتہن، اور ان کا لباس، بالمعروفی، اچھے طریقے کے ساتھ۔ اب یہاں اگر تو اس کی زوجیت میں ہے تب تو اس پر یہ فرض ہی فرض ہے کہ ان چیزوں کو پورا کرے اپنی بیوی کے لیے، لیکن اگر وہ طلاق دے چکا ہے اور طلاق اس کی عدت ابھی چل رہی ہے، تو پھر خاوند پر ضروری ہے کہ وہ اپنے بچے کو، جب تک وہ دودھ پلا رہی ہے خاتون، بے شک طلاق اس کو دے دی ہے تو اس کو خوراک دینا اور اس کو لباس دینا یہ ضروری ہے، اور اچھے طریقے سے دینا چاہیے، یعنی کوئی اس میں کمی نہیں کرنی چاہیے، اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ اس کا دودھ پلانا اپنے بچے کو، اور بچہ تو باپ کا ہے، بچہ تو باپ کا ہے، تو اس لیے اس کو دودھ پلانا یہ خاتون کی طرف سے، ماں کی طرف سے اگرچہ اس کی ذمہ داری بھی ہے، لیکن خاوند اس کا اس اخراجات کا ذمہ دار ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی بھی شخص کو تکلیف نہیں دی جائے گی مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی ماں اپنے خاوند سے مطالبہ کرتی ہے، یا وہ جو طلاق جس کو ہو چکی وہ اپنے خاوند سے مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے دودھ پلانے کی مدت میں اتنے اتنے پیسے چاہیے، اور وہ خاوند دینے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، تو ایسا نہیں کیا جائے گا۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے، اس جملے کا، لا تکلف نفس الا وسعها، کسی بھی نفس کو، جان کو، اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دی جائے گی، یعنی زیادہ کی ڈیمانڈ نہیں کی جائے گی۔ لا تضار والدۃ بولدها، اور تکلیف نہیں دی جائے گی والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے، ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ یا دوسرے جو اس کے ورثاء ہیں، لڑکے والے ہیں، وہ بچے کو اس کی ماں سے دور کر دیں، دودھ نہ پلانے دیں، ایک یہ تکلیف کا سبب ہے۔ دوسرا تکلیف کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بچے کی خوراک اور ماں کی خوراک اور لباس وغیرہ کا اہتمام نہ کریں، اس میں کمی کریں، یا اسی طرح سے اس کو دور کر دیں۔ ماں چاہے کہ میں خود دودھ پلانا چاہتی ہوں، لیکن وہ کہیں کہ نہیں، ہم نے کسی اور سے پلوانا ہے، تو یہ ساری چیزیں ماں کو تکلیف دینے کے مترادف ہیں، تو اللہ نے منع کر دیا کہ کسی بھی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہیں دی جائے گی۔ ولا مولود اللہ بولدی، اور نہ ہی باپ کو بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے گی۔ باپ کو بچے کی وجہ سے تکلیف کیا ہے کہ ایک ماں وہ کہے کہ میں نے دودھ نہیں پلانا، پلا بھی سکتی ہو لیکن وہ کہے میں نے نہیں پلانا، جاؤ کسی اور سے پلوا دو، یا وہ یہ کہے کہ مجھے اتنا کچھ چاہیے، یعنی اتنا مال اور اتنا یہ کچھ چاہیے ورنہ میں دودھ نہیں پلاؤں گی۔ تو یہ ساری چیزیں بچے کو، باپ کو تکلیف دینے کے سلسلے میں ہیں بچے کی وجہ سے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اسی طرح کی ذمہ داری ہے، یعنی جو باپ پر ذمہ داری ہے بچے کے سلسلے میں کہ وہ بچے کے اخراجات کو بھی پورا کرے گا، اور بچے کی ماں اس کے اخراجات کو بھی پورا کرے گا دودھ پلانے کے دوران۔ تو اگر باپ نہیں ہے اور اس کے ورثاء موجود ہیں، بچے کے جو ورثاء ہیں باپ کے گھر والے، وہ ان اخراجات کو پورا کریں گے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، اور اگر وہ دونوں ارادہ کریں، یعنی میاں بیوی، فصال کہتے ہیں دودھ چھڑانے کو، دودھ چھڑانے کا اگر وہ ارادہ کر لیں، عن تراض منہما، آپس میں رضامندی کے ساتھ، و تشاور، اور مشورے کے ساتھ، فلا جناح علیہما، تو ان پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ یعنی مدت رضاعت زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے، لیکن اگر 2 سال سے پہلے دونوں میاں بیوی آپس میں مشورہ کر کے دودھ چھڑانا چاہتے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو وہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن آپس کی رضامندی اور مشورہ یہ ضروری ہے، کیونکہ 2 سال زیادہ سے زیادہ مدت ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا جو دودھ ہے، ماں کا دودھ، وہ عام خوراک کی طرح ہو جاتا ہے، عام خوراک کی طرح برابر ہو جاتا ہے۔ تو اسی سے اہل علم نے یہ کہا کہ 2 سال کے بعد اگر کوئی بچہ کسی ماں کا دودھ پیتا ہے، کسی خاتون کا، 2 سال کے بعد، جب سے اس کا دودھ شروع ہوا 2 سال تک، اس کے بعد اگر کوئی بچہ دودھ پیتا ہے تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ رضاعت کب ثابت ہوتی ہے؟ جب 2 سالوں کے درمیان کوئی بچہ کسی خاتون کا دودھ پی لے، اور وہ ایک دفعہ دودھ پینے سے نہیں ہوتا، 5 مرتبہ بھوک
جب بچے کو لگی ہو اور وہ مختلف اوقات میں 5 مرتبہ دودھ پیے اور پیٹ بھر کر پیے، تو اب یہ بچے اس پر رضاعت ثابت ہوگی۔ اب اس بچے کا معاملہ اس خاتون کے ساتھ بیٹوں والا ہوگا یا بیٹیوں والا ہوگا، اس کے بچوں سے نہ یہ نکاح کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اور ایسا تعلق ہو سکتا ہے جو کہ غیر محرم والا ہو، وہ آپس میں محرم بن جائیں گے، جن کو ہم رضاعی بہن بھائی کہتے ہیں۔ تو اس رضاعت کے لیے یہ ضروری ہے۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بڑے شخص کی رضاعت کا مسئلہ پیش آیا تھا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً کوئی ان کے غلام تھے، تو وہ بڑے ہو گئے، تو انہوں نے درخواست کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول یہ ہمارے سامنے ہی پلے بڑے ہیں اور اس کے علاوہ چارہ بھی نہیں، ان کا آنا جانا ہے، تو پردے کے احکامات آ گئے ہیں، تو کیا میری بیوی کو دودھ پلا لے؟ اب وہ بڑے تھے، جوان تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں پلا لو۔ تو اب یہ جو رضاعت ہے یہ صرف اور صرف اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے خاص تھی، صرف ان کے لیے، کہ اور کسی کو لیے نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ نہیں، اگر کسی کے حالات بالکل ایسے ہی ہوں جیسے ان کے تھے جنہوں نے اجازت لی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر بڑے کی رضاعت ٹھیک ہے۔ باقی سب جو امہات المومنین تھی وہ کہتی تھی نہیں، یہ خاص ہے ان کے ساتھ ایک مسئلہ، ورنہ بڑا جو ہے اس کے لیے رضاعت کا حکم ثابت نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے، یہ جو حدیث ہے بڑے کی رضاعت والی، اس پر بہت سارے لوگوں نے جو حدیث کا انکار کرنے والے ہیں، حدیث پر اعتراض کیا کہ دیکھیں حدیث میں کس طرح کی باتیں بیان ہوئی ہیں کہ بڑا آدمی اب دودھ پیے کسی خاتون کا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو یہ اصل میں ان کی اپنے دماغ کی اور ذہن کی گندگی ہے، ورنہ دودھ پینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے چھوٹے بچے دودھ پیتے ہیں ماؤں کا، بلکہ وہ الگ سے دودھ کسی برتن میں نکال دیں اور وہ پی لیں، اس طرح سے دودھ پینا بڑے کا ہوتا ہے، ایسے دوسرا اور کوئی طریقہ نہیں ہوتا دودھ پینے کا۔ تو وہ ایک شرعی ایک حکم تھا، ایک شرعی ایک چیز تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت دینا وہ اللہ کی وحی کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی وحی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ تو ایسا اگر کسی کے ساتھ معاملہ ہو، اتنی شدت والا معاملہ ہو کہ کوئی بچپن سے ایک جگہ پر رہ رہا ہو اور آنا جانا اس کا بہت زیادہ ہو اور اس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو، تو پھر اس کو بھی اس طرح سے رضاعت اس کی کروائی جا سکتی ہے کچھ علماء کے نزدیک۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو کہ تم دودھ پلواؤ اپنے بچوں کو، یعنی اپنی بیوی کے علاوہ اگر تم کسی اور سے دودھ پلانا چاہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جب کہ جو تم نے دیا اس کو اچھے طریقے سے، جو تم نے دیا اس کو تم سونپ دو، اس کو تم تسلیم کر لو اور اس کو تم انڈورس کرو، یعنی ظاہر ہے جو دودھ پلائے گی خاتون اس کو کچھ نہ کچھ تو دینا ہوگا، جو دو دیا جائے گا جو مقرر ہوگا اس کو اچھے طریقے سے اگر تم دو اور اچھے طریقے سے اپنے بچے کو ان کو سونپ دو اور ان کا باقی حق بھی دے دو، تو پھر کسی اور سے دودھ پلوانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں بھی وہی بات ہے کہ دونوں آپس میں مشورہ کریں گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا، اور تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ بما تعملون بصیر، جو تم کر رہے ہو دیکھنے والے ہیں، خوب دیکھنے والے ہیں۔ یعنی احکامات بیان کر دیے گئے، بتا دیا گیا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اب اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی جو کرنے کا کہا گیا وہ کرو، جس سے رکنے کا کہا گیا اس سے رک جاؤ، اور یہ علم میں رکھو، یہ جان کے رکھو اور یہ ایمان رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو، جو کچھ بھی کر رہے ہو، وہ دیکھ رہے ہیں، کہ تمہارا معاملہ بچوں کے معاملے میں، بیوی کے معاملے میں، دودھ پلانے کے سلسلے میں، ماں کا بچے کے ساتھ یا کسی اور کا بچے کے ساتھ وہ کس طرح کا معاملہ ہے، اللہ سب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب کرے اور خیر پر استقامت دیں، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔